اگر کوئی یہودی ہمارے آقا کے اوپر کیچڑ اچھالتا، ہم حضرت موسیٰ پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ہم مظلوم ہیں۔ اگر کوئی بدھسٹ کیچڑ اچھالتا ہے، رام کا ماننے والا کیچڑ اچھالتا ہے ہمارے آقا پر، ہم نہیں کیچڑ اچھالیں گے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا جانتے ہوئے کہ یہ پرستش اللہ کی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں منع کیا ہے تم انہیں برا بھلا مت کہو۔ ہم نہیں کہتے برا بھلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رام کو ہم نہیں برا، ہمارے سر اور آنکھوں پر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم مہاتما بدھ کا احترام کرتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کی تعلیمات کے اندر شرک و کفر ہے۔ ایک زمانہ گزر چکا، کہتے ہیں 14 لاکھ سال پہلے رام اور سیتا تھیں، اس زمانے کے اندر ان کی تعلیمات بدل گئی ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بدل گئی، حضرت موسیٰ کی تعلیمات، قرآن کہتا ہے تعلیمات بدل گئی، رام اور مہاتما بدھ کی تعلیمات بھی بدل گئی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں۔ علماء کا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر اللہ کا راستہ بتانے والے، قوم کو ہدایت دینے والے افراد پیدا کیے، ہو سکتا ہے ہوں۔ لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر قرآن کی طرف سے نبوت کی دلیل ہے، ان پر کوئی دلیل نہیں۔ ایسے میں مسلمان پر فرض ہے وہ اپنی زبان کو بند رکھے۔ کیوں؟ کسی نبی برحق پر کیچڑ اچھالنا جس طرح ایمان سے باہر کر دیتا ہے، اسی طرح نبی غیر برحق کو نبی کہنا اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ خاموش۔ مسلمان کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے اور اسی پر زندہ رہنا چاہیے۔ دوسرے ظلم کر رہے ہیں، ہماری آنکھ، ہماری زبان بند ہے، ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف احتجاج، اور احتجاج بھی اس حد تک جو تمہیں تمہارے دستور نے حق دیا ہے، اور وہ یہ ہے جا کر اپنا احتجاج لکھوا دو، رپورٹ درج کرا دو۔ اگر نہیں بس چلتا آگے بڑھ کر کے کورٹ میں پہنچ جاؤ، مقدمہ دائر کر دو، یہاں تک تمہارا حق ہے۔ اس سے زائد بڑھو گے تو ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں رہے گا، اکثریت کا بھی نقصان ہوگا، اقلیت کا بھی نقصان ہوگا۔ دیکھو ابھی تمہارے برابر میں ہانس روڈ کے اندر ہو گیا، ہندوؤں کا بھی قتل ہو گیا، مسلمانوں کا بھی قتل ہو گیا، دکانیں بھی جل گئیں، بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کبھی جذبات سے نہیں کھیلتی، ہم نہیں کھیلیں گے۔ ہم نے ہمیشہ صبر کی تلقین کی ہے، آج بھی ہم صبر کی تلقین نہیں کرو گے۔ اگر آج 10 مرتبہ ہو رہا ہے، کل کو 50 مرتبہ ہوگا، 50 مرتبہ کل ہوگا، پرسوں 100 مرتبہ ہوگا۔ یہ دنیا امن کا گہوارہ ہے، تباہی آئے گی، اقلیت کا بھی نقصان ہوگا، اکثریت کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ ہمارا پروگرام ہے، ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم ان لوگوں سے جو بے وقوفی کر رہے ہیں، ملک میں امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے وفادار بنو، اقتدار کی ہوس کے اندر ملک کے امن و امان کو برباد نہ کرو۔ اگر کرو گے تو یاد رکھو تاریخ کے اندر تم ملک کے سب سے بڑے غدار اور دشمن سمجھے جاؤ گے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ میرے بھائی، میں تو اپنی بات کو، حقیقت یہ ہے کہ جتنی لمبی ہو گئی یہ بھی نہیں، میں تو بہت چھوٹی سی بات کر کے ختم کرنا چاہتا تھا، اور یہ پروگرام 10 بجے تک کا تھا اور 2-3 منٹ ختم ہو گئے۔ میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ آپ سن کر چلے جائیں، اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ ہر آدمی، چاہے اکیلا ہو
چاہے دوسرے کے ساتھ ہو، چاہے مدرسہ ہو چاہے مکتب ہو، جہاں ہے اپنے ساتھ برادران وطن کو شریک کرے، اپنے مدرسے کی تعلیم کو دکھلائے، چھوٹے چھوٹے کتابچے 2 3 صفحے کے، اور جمعیت علماء اس کو لے کر چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اور قرآن نے انسانیت کی بنیاد پر کیا پیغام دیا ہے اس کو دنیا کے سامنے لاؤ۔ یہ اس نفرت کا مقابلہ کرنے کی تنہا یہی ایک صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ آپ حضرات کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس ملک کے اندر اللہ امن و امان کو قائم فرمائے۔ میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم يا مولانا إنا جميعا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين۔ اللهم أكرمنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا إله العالمين۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے الہ العالمین جو ہم میں قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما، پیار و محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہماری پیار و محبت کی پرانی تاریخ کو پھر زندہ فرما دے، اے اللہ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں انہیں خائب و خاسر فرما دے، اللہم دمرہم ودمر دیارہم، اللہم دمرہم ودمر عمرہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم اہلک اموالہم، اللہم الق الرعب والفشل والاختلاف بینہم، اللہم اجعل تدبیرہم فی تدمیرہم، اللہم یا مولانا انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے کے حضرات ابھی رک کر نکلیں، راستہ بہت تنگ ہے نکلنے کا، اس لیے پیچھے کے ساتھیوں کو نکلنے دیں۔ ہلو، رضاکار حضرات گیٹ پر پہنچ جائیں اور مجمع کو پرسکون انداز میں باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ اسٹیج کے قریب اس طرف جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ 5 منٹ رک جائیں۔ راستہ بہت تنگ ہے، مجمع بہت زیادہ ہے، آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، آگے پیچھے والوں کو نکلنے دیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ رضاکار حضرات پیار اور محبت کے ساتھ ساتھیوں کو روک کر مجمع کو آگے نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں آئے ہوئے میڈیا کے اپنے احباب کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور خاص طور سے سہارا سمے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو براہ راست ریلیز کر کے امن، پیار اور محبت کا پیغام نہ صرف یہاں آئے ہوئے لوگوں تک بلکہ پورے ملک اور دنیا کے دوسرے ملکوں تک پہنچایا۔ ان کا بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے ایک مرتبہ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات پرسکون رہیں، اور اسٹیج کے قریب جو حضرات ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کریں، حضرت کو جانے دیں، حضرت کو تکلیف ہوگی۔ ایسی محبت کسی معنی کی نہیں ہوتی کہ جس سے آپ محبت کریں اس کو تکلیف پہنچائیں۔ محبت کی نظر سے دیکھیے، سلام کیجئے، سلام کا جواب لیجئے۔ میں رضاکاروں سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجمع پر کنٹرول کریں، نکلنے کا راستہ تنگ ہے، مجمع کو تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑیں، اور مجمع کے ساتھ کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ابھی آپ نے امن کا جو پیغام سنا ہے اس پیغام کو اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے گھر لے جائیں، اپنے پڑوسیوں تک لے جائیں، پورے ملک میں لے جائیں، اور مدارس کے ذمہ دار اپنے مدارس کے ذریعے اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ میں رضاکاروں سے ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجمع کو کنٹرول کریں، راستہ تنگ ہے، لوگوں کی خوشامد کر کے پیار و محبت سے ان کو روک کر کے ساتھیوں کو آگے نکلنے کا موقع دیں، اور جو دوست اور احباب یہاں موجود ہیں وہ تھوڑی دیر ٹھہریں۔